دفعہ 144 کی خلاف ورزی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، عامر ڈوگر اور عامر مغل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عدم حاضری پر وارنٹ جاری کیے۔ شعیب شاہین اور بیرسٹر گوہر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عدالت نے کیسز کی سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی۔ بیرسٹر گوہر خان اور دیگر کے خلاف تھانہ I-9 میں 2 مقدمات درج ہیں۔ قرض کی شرائط پر عمل درآمد کا جائزہ۔ IMF وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ حکام کا IMF وفد سے تعارفی سیشن۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ IMF وفد آئندہ مالی سال 2025-26 بجٹ کے لیے تجاویز دے گا۔ وزارت خزانہ، وزارت توانائی، منصوبہ بندی، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ FBR، اوگرا، نیپرا سمیت دیگر اداروں اور وزارتوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے۔ سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے بعد ملزمان آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کمانڈنگ افسر کی درخواست کو مسترد بھی کر سکتی تھی۔ جسٹس جمال خان بندوخیل کے سویلنس کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر سماعت میں ریمارکس۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ملزمان کی حوالگی کے وقت جرم کا تعین نہیں ہوا تھا۔ سیکشن 94 کے لامحدود ثوابدیدی اختیارات کو بھی چیلنج کیا ہے۔ ملزمان کی ملٹری حوالگی کا فیصلہ کرنے والے افسر کا اختیار لامحدود ہے۔ اس ملک میں وزیر اعظم کا اختیار بھی لامحدود نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا پولیس کی تفتیش کم اور ملٹری کی تیز تھی؟ کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا، مواد کا ریکارڈ پر ہونا یا نہ ہونا مسئلہ نہیں، ساری جڑ ملزمان کی حوالگی کا لامحدود اختیار ہے۔ ملٹری ٹرائل کو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 245 کے اطلاع کی وجہ سے چیلنج کیا۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ 9 مئی کو تو آرٹیکل 245 نہیں لگا تھا، جب درخواستیں دائر کیں تب آرٹیکل 245 لگ چکا تھا۔ پی ٹی آئی کا اپوزیشن الائنس بھی اندرونی اختلافات کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن الائنس میں اسد قیصر کے لیڈ کرنے پر الیمین گنڈاپور کے تحفظات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے تحفظات کے باعث جمعیت علماء اسلام نے بھی تاحال باقاعدہ اتحاد میں شمولیت نہ کی۔ اسد قیصر کے سندھ کی سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے پر گنڈاپور نے بھی ملاقاتوں کا فیصلہ کیا۔ گنڈاپور نے پیر پگارا سمیت سندھ کی دیگر جماعتوں سے ملنے کا پلان تشکیل دیا تھا۔ آخری وقت میں پلان میں تبدیلی کی وجہ سے تاحال الیمین ملاقات نہ کر سکے۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل شروع۔ بالائی علاقوں میں برف باری، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، لوگ گھروں میں محصور۔ رابطہ سڑکوں کی بندش سے اشیاء کی قلت۔ دامر میں شاہراہ قراقرم بلاک ہونے کی وجہ سے سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ چلاس، بابوسر ٹاپ، ناگا پربت، ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ میں برف باری۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور، ملتان، ہری پور، کندیاں، جھنگ اور چنیوٹ میں بھی بادل برس پڑے۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ قلات، ڈیرہ بگٹی اور گرد و نواح میں بھی وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 625 ترقیاتی منصوبوں کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں ایک سال کے دوران 25 مختلف شعبوں کے 25 نمایاں منصوبوں کا ذکر۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں مریم نواز اپنی ذاتی تشہیر سے نکل کر الیمین کی طرح عوامی فلاح کا سوچیں۔ فارم 45 اور فارم 47 کے وزرائے اعلیٰ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ الیمین حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ سال میں 365 دن خیبر پختونخوا حکومت نے 625 منصوبے شروع کر دیے۔ ایک سال میں 685 بار تو وزیر اعلیٰ دفتر تک نہیں آیا۔ یہ منصوبے موکلات نے شروع کروائے ہیں۔ گنڈاپور سرکار کے یہ منصوبے 1 ارب درختوں کی طرح ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کارکردگی میں نہیں، لاقانونیت، دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے۔ الیمین کی ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں، اڈیالہ کا قیدی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان آج ہونے والی ملاقات منسوخ۔ بلاول بھٹو نے مصروفیات کے باعث اسلام آباد آنے کا پروگرام مؤخر کیا۔ 1 سے 2 روز میں بلاول بھٹو کے اسلام آباد آنے پر ملاقات کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل نے دلائل دیے کہ چیف جسٹس نے جیل ملاقات سے متعلق آرڈرز پاس کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا اڈیالہ جیل حکام سے طے ہوا تھا کہ منگل کو فیملی، وکلاء اور جمعرات کو دوستوں کی ملاقات ہوگی۔
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی درخواست پر نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد، نیب اور دیگر سے جواب طلب کر لیا، سماعت ملتوی۔ پنجاب اسمبلی میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کا مقدمہ، پرویز الہی کے شریک ملزم رائے ممتاز حسین کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت سے متعلق عدالتی معاونت مقرر کر دی، درخواست گزار کے وکیل سے ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ بھی طلب۔ رائے ممتاز حسین کی عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع۔ عوام کے لیے اچھی خبر، حکومت نے بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کا امکان۔ درخواست رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی۔ نیپرا کی جانب سے ڈسکوز کی درخواست پر سماعت 12 فروری کو ہوگی۔